سنن بیہقی اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر یعنی شب قدر جب ہوتی ہے تو جبریل امین اور فرشتے سلام علیہم لاتعداد انداز میں، لاتعداد فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں، رحمت کا، مغفرت کا، رحمت کا، مغفرت کا تحفہ لے کر آتے ہیں ان کے لیے جو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہوں یا جو بیٹھ کر عبادت کرتے ہوں۔ جو عبادت میں مشغول ہوتا ہے کوئی بھی شخص، کھڑے ہو کر یعنی نوافل کی صورت میں یا بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دعاؤں میں لگا ہوا ہے، ایسے افراد پر یہ فرشتے ایسے افراد کے لیے تحفہ لاتے ہیں اللہ کی طرف سے مغفرت کا، اللہ کی طرف سے رحمت کا۔ اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المصلین نہیں فرمایا، علی الذاکرین نہیں فرمایا، جمع کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا علی کل عبد قائم، ہر اس بندے پر جو کھڑا ہے، جو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، او قاعد، اور ہر اس بندے پر جو بیٹھا ہوا ہے، یذکر اللہ، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ فرد استعمال کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جماعت استعمال نہیں کیا۔ اسی بنیاد پر علماء کرام لکھتے ہیں کہ بڑی عبادت ان 10 راتوں کی وہ انفرادی عبادت ہے، یکسوئی کے ساتھ اللہ سے مناجات ہو۔ یہ مناجات نوافل کی صورت میں بھی، تلاوت کی صورت میں بھی، ذکر کی صورت میں بھی، دعا کی صورت میں بھی، مناجات بندہ اور اللہ آپس کا رابطہ ہو۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے واعظین نے اور نعت خوانوں نے ہمارا بالکل مائنڈ تبدیل کر دیا، ذہن تبدیل کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لمبے لمبے بیانات یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ لمبے بیانات، ان افضل راتوں میں لمبے بیانات، لمبے پروگرام ہوتے ہیں، لوگ بیانات سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ حضرات جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، ٹولیوں کی صورت میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، یا تو آپس میں گپیں ہوتی ہیں یا کچھ مختصر نوافل ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں مسجد سے، ختم ہو جاتی ہے بات، 3 بجے 4 بجے وقت ختم اور بات ختم۔ تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مقدس رات کے لیے جو بڑی عبادت، اور اس کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے؟ سب سے بڑی عرفے کے دن کی بھی فضیلت ہے، اس کا ثواب 2 سال ہے، لیکن لیلۃ القدر کا جو ثواب ہے وہ 83 سال سے اوپر ہے، 83 سال سے اوپر، کیونکہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے یہ، اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو 1000 مہینے کو آپ دیکھ لیں، تقسیم کر دیں اس میں، تو ایک طرف انسان کی پوری زندگی ایک طرف، اور ایک طرف لیلۃ القدر کی عبادت۔ تو لیلۃ القدر کی عبادت اللہ کی نظر میں افضل ہے، لیکن کون سی عبادت؟ انفرادی عبادت۔ اس لیے بھائی 2 راتیں رہ گئی ہیں،
29ویں کی رات ہے، اور پھر آخری رات اللہ سے وصولی کی رات ہے۔ ان دو عبادتوں کی، ان دو راتوں کے لیے ہم اپنے آپ کو انفرادی عبادت کے لیے اور شب گزاری کے لیے فارغ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل